بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الرٹ فور نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد سہیب اوان علوی۔ ناظرین، آج بات کریں گے مولانا محمد اعظم طارق شہید مہد سے لے کر لحد تک کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، حقوق اہل سنت کا آغاز کہاں سے کیا، سپہ صحابہ میں شمولیت کب اختیار کی اور کب عوام میں اتنے مقبول ہوئے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ وہ ان کی پیدائش کہاں پہ ہوئی۔ ان کی پیدائش حاجی فتح محمد کے ہاں 10 شوال 1380 ہجری یعنی کہ 28 مارچ 1961 کو منگل کے روز چیچاوتنی کے نواحی گاؤں 111/7 آر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی اور ان کا نام تھا محمد اعظم۔ محمد اعظم نے اپنی ابتدائی تعلیم، دینی تعلیم اپنے آبائی دینی ادارے نور الاسلام سے، جبکہ پرائمری تک تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک بھی حفظ کر لیا تھا۔ 1977 میں دارالعلوم ربانیہ ضلع ٹوبہ ٹیکسنگ میں ابتدائی فارسی اور مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد تجوید القرآن چیچاوتنی میں عربی، فقہ، حدیث، فلسفہ، منطق کے حصول کے لیے داخلہ لیا۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھتے ہیں تو 1980 میں جامعہ عربیہ چنیوٹ داخلہ لیا اور عالم عربی اور فاضل عربی کا کورس مکمل کیا۔ اس کے بعد جامعہ نعمانیہ میں فقہ، حدیث، ادب، رلم الکلام کی تمام بڑی کتب حاصل کی۔ 1984 میں جامعۃ العلوم اسلامیہ بنوریا ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا اور سنت فراغت حاصل کی۔ ایم اے عربی، اے ایم اسلامیات امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ درس و تدریس جامعہ محمودیہ کراچی میں صدر مدارس و ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ آغاز خطابت جامعہ اکبر نارتھ کراچی سے اپنے خطاب کا آغاز کیا۔ اب حقوق اہل سنت کا آغاز کب کیا، اس پر بات کرتے ہیں۔ 1984 میں محمد اعظم نے فارغ التحصیل ہونے کے بعد کراچی میں حقوق اہل سنت والجماعت کے لیے کام کا آغاز جمعیت نوجوانان اہل سنت کے نام سے کیا۔ اب بات کرتے ہیں سپہ صحابہ میں شمولیت کیسے اختیار کی۔ 6 ستمبر 1986 کو سپہ صحابہ کا قیام عمل میں آیا۔ جمعیت نوجوانان اہل سنت اور سپہ صحابہ کے اغراض مقاصد ایک جیسے تھے۔ اس بنا پر محمد اعظم بانی سپہ صحابہ حق نواز جھنگوی سے بےحد متاثر ہوئے۔ اس اپریل 1986 میں باقاعدہ طور پر سپہ صحابہ سے وابستہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب عہدہ اور ذمہ داریاں ان کی تھی کہ شمولیت کے ساتھ ہی سپہ صحابہ کراچی کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اس کے بعد سندھ میں جماعتی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی اور امیت عظمیت حق نواز جھنگوی شہید کی شہادت تک نبھانے کا سلسلہ رہا۔ مولانا حق نواز جھنگوی کی شہادت کے بعد مولانا اعظم طارق کو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری مقرر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود تنظیمی سرگرمیوں اور آپ کی توجہ کا مرکز و محور کراچی و سندھ رہا۔ 1991 میں مولانا ایثار القاسمی کی شہادت کے بعد ان کی جانشینی کا منصب سنبھالنے پر رائے شماری ہوئی۔ مولانا علامہ علی شیر حیدری اور مولانا اعظم طارق میں سے کس کو مقرر کیا جائے تو اعظم طارق کا نام نکل آیا اور نائب سرپرست اعلیٰ سپہ صحابہ اور جانشین ایم این اے مولانا ایثار القاسمی شہید مقرر ہوئے۔ ایثار القاسمی کی شہادت کے مولانا اعظم طارق کو کراچی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ایثار القاسمی کی شہادت کے بعد مولانا اعظم طارق کو کراچی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا کہ آپ جنگ آ جائیں تو مولانا اعظم طارق خطیب مسجد حق نواز جھنگوی کی بھی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اب سیاست میں کیا حکمت عملی تھی ان کی؟ 20 اکتوبر 1991 سے 6 اکتوبر 2003 تک 3 بار ایم این اے اور 1 بار ایم پی اے مقرر ہوئے اور جنگ کی عوام کے لیے نہ صرف ترقیاتی کاموں کے لیے جال بچھا دیے بلکہ جنگ میں جاگیردارانہ نظام کی بھی چیخیں نکال دی۔ کے ساتھ لگتی ہیں، انہوں نے عراق کے لیے کیا بیان دیے ہیں، OIC نے عراق کے لیے کیا بیان دیا ہے؟ اگر جو بیانات ان کی طرف سے آئے ہیں، پاکستان کا بیان، پاکستان کی پالیسی ان سب سے زیادہ طاقتور اور ان سب سے زیادہ قوت والی پالیسی ہے۔ جن کی سرحدیں لگتی ہیں ان کی حالت یہ ہے، بس وہ کہتے ہیں ہم جنگ کے خلاف ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جنگ کے خلاف جب وہ کہتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی جنگ کے خلاف ہیں۔ جب ہم سب جنگ کے خلاف ہیں، ہماری اس پالیسی میں اتفاق ہے تو ہمیں اتفاق کے ساتھ اپنی اس پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے متفقہ طور پر قرارداد منظور کرنے کے لیے سر جوڑنا چاہیے۔ اور میں آج اس وقت یہ کہوں گا، ضرورت اس امر کی ہے، ہماری طرف سے تجاویز اور ایسی سجیشن اور ایسے مشورے پیش کیے جانے چاہیے کہ کیا پاکستان اس حالت میں بھی عراقی عوام پر ٹوٹنے والی قیامت کا راستہ روک سکتا ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل، کوئی ایسی صورت کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرحلہ آ ہی جاتا ہے تو وہاں کی عوام کا کم سے کم نقصان ہو،
मैं समझता हूं अगर पाकिस्तान इस वक्त ये किरदार अदा करे कि आलम इस्लाम को आलम इस्लाम के एहसास ज़ियां को उजागर करे, आलम इस्लाम ओआईसी को इस बात पर आमादा करे कि वो इराक और अमेरिका और आलमी कुव्वतों के माबैन ये जो कशमकश करीब से करीब और एक बहुत बड़ी जंग का जो है वो शक्ल इख्तियार करने वाली है, बल्कि मैं इसे जंग नहीं कह सकता। जंग तो होती है जब दो तरफ से फौजें आपस में मुकाबले में आए, ये तो यकतरफा कार्रवाई है। उस यकतरफा कार्रवाई का रास्ता रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास उस यकतरफा कार्रवाई रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। जनाब वाला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें ऐसे ऐसे असबात मिलते हैं, हम वो सारे भूल जाते हैं। अभी मैं लाइब्रेरी में जाकर तफसीर कुरान देख रहा था। जब 10,000 मुशरिकीन मक्का ने मक्का से चलकर मदीने को घेरे में ले लिया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं फरमाया इनको आने दो, हाथों में तलवार ले लो, निमट लेते हैं। आपने खंदक खोदी। ये खंदक का खोदना क्या है? ये दिफा है, ये हिकमत अमली है। उसके इस वक्त हमें जरूरत है इस बात की कि हम यहां पर ऐसे तजावीज और ऐसे मशवरे वजीर खारजा साहब को पेश करें, अपनी हुकूमत को पेश करें कि जिनके जरिए से इराकी अवाम का नुकसान कम से कम हो, इराकी अवाम पर होने वाली ज्यादतियों के साथ सद्देबाब हो सके। और मैं नहीं समझता कि जब इतनी ज्यादतियां हो जाएंगी फिर हम रोते रहें। और जहां तक ये करारदादें हैं, ये कमजोर लोगों का काम है। करारदादें पेश की जाती हैं, सवाल ये है कि वहां सलामती कौंसिल मौजूद है, अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, उनके वहां के ज़ाब्ते पमाल किए जा रहे हैं, जैसे कि लगारी साहब ने इशारा किया। लिहाजा मैं आपसे यही इल्तिमास करूंगा कि हमें जरूरत है इस बात की कि हम हकायक को समझें, अपनी कमजोरियों पर काबू पाएं। हमारे अंदर जो इंतशार और इख्तराक है, हमारे अंदर जो एक दूसरे को ना बर्दाश्त करने की कैफियत मौजूद है, हमारे अंदर कि ये एक जमहूरी नन्ही मुन्नी जमहूरियत का पौधा जो सर उठा रहा है, हम इसी पौधे को काटने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, तो जनाबे वाला अगर हम घर में ही दस्तों गरेबान रहेंगे, हम किसी और के फायदे के लिए ना कुछ सोच सकते हैं, ना किसी और भाई को कोई फायदा पहुंचा सकते हैं। अपने इदारों को मजबूत कीजिए, अपनी खामियों पर काबू पाएं और वो तमाम की तमाम बीमारियां जो आज आलम इस्लाम और सुई गैस 28 करोड़ की लागत से 30 किलोमीटर टोबा टैक्सिंग से जंग तक गैस पाइपलाइन बिछाई। 1 करोड़ के ग्राउंड मंजूर करवाकर 40 से ज्यादा देहातों को बिजली पहुंचाई। मौलाना आजम तारक ने 32 प्राइमरी स्कूलों की तामीर मुकम्मल करवाई। 24 प्राइमरी स्कूलों की मंजूरी करवाई। 6 स्कूलों में तफरीही मौके मुहैया करने का खातिर ख्वाह इंतजाम किया। 12 स्कूलों में फर्नीचर्स मुकम्मल करवाया। गवर्नमेंट कॉलेज जंग के हॉस्टल की तामीर पर 38 लाख रुपए खर्च किए। 2 नए स्कूलों की मंजूरी भी करवाई गई। पुख्ता सड़कों के जाल बिछा दिए। मौलाना आजम तारक शहीद की पहली बार मुंतखब होने वाले पर जंग की गली और सड़कें टूट फूट के शिकार थी। बड़े बड़े गड्ढे थे, पानी हर वक्त जमा रहता था, मगर मौलाना ने पुख्ता सड़कें और गलियों के काम को तरजीह दी और सबसे पहले ये काम करके वडेरों जागीरदारानों के छक्के छुड़ा दिए और जंग की आवाम के दिलों में बसने लगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल जोन की तामीर के हवाले से। मौलाना ने देखा कि जंग के साबका तहसीलें तरक्की के हवाले से काफी आगे निकल गई, मगर इसके हवाले से अहले जंग और जंग बहुत पीछे रह चुके हैं। आजम तारक शहीद ने इंडस्ट्रियल जोन की मंजूरी करवाई और इसकी तामीर के लिए 35 लाख की मंजूरी करवाई। इससे फैक्ट्रियां और कारखाने लगेंगे। बेरोजगार नौजवान अहले जंग को घर की दहलीज पर रोजगार मिलेगा। जंग तरक्की करेगा, अहले जंग खुशहाल होंगे। सेवरेज सिस्टम, जंग में सेवरेज का कोई सिस्टम बकाया न था। जागीरदारों वडेरों ने हमेशा मुल्की खजाने को लूट कर अपने मोहल्लात तामीर करवाए, मगर आजम तारक ने इस मसले को हल करने की कोशिश की तो आवाम का दरीना मसले के लिए 1 करोड़ 5 लाख की ग्रांट मंजूर करवाई। अब इसे के साथ साथ टेलीफोन कस्टमर सर्विसेज जंग का बड़ा मसला था, जिसमें टेली एक्सचेंज की तारें कम होना था, तो इस पर मौलाना आजम तारक साहब ने 1500 मजीद लाइनें मंजूर करवाकर आवाम को दरपेश मसाइल का हल निकाल दिया। अवामी ट्रैक्टर स्कीम, जागीरदारों ने गरीब जमींदारों को कहीं का न छोड़ा था। जमीन हथियाली मलाक पर कब्जा कर लिया। अवाम शदीद परेशान हाल थी। उस वक्त आजम तारक अवाम जंग में मसीहा बनकर उभरे और उन्होंने अवाम में ट्रैक्टर मुहिम चलाई, जिससे गरीब किसानों को ट्रैक्टर मिले और फायदा हासिल हुआ। अब सरकारी मुलाजमतें भी दी। अब मौलाना शहीद ने
89 عورتوں اور 130 مردوں کو پرائمری اسکولوں میں بطور ٹیچر مقرر کروا دیا، اور بلدیہ جنگ میں 63 نوجوان بھرتی کروائے، فوجی ادارے میں جنگ کے 40 افراد بھرتی کروائے، PIA اور مختلف بینکوں میں 33 افراد بھرتی کروائے۔ اس کے علاوہ ملک کے مختلف پرائیویٹ اداروں میں جنگ کے سینکڑوں بے روزگار بھرتی کروائے۔ اب جبل استقامت ان کی ہے کہ مولانا اعظم طارق شہید نے اپنی ساری زندگی تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کے لیے وقف کر دی۔ تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کی خاطر اعظم طارق متعدد بار نہ صرف پابند سلاسل کیے گئے بلکہ ظلم کا پہاڑ توڑ ڈالے ان پر۔ مولانا اعظم طارق نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کو بیان کرنا نہ چھوڑا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات طے کر لینا چاہیے کہ کیا کشمیر کے بارے میں ہم کیا موقف رکھتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے مسئلہ پر ایک رائے ہندوستان کی جانب سے آ رہی ہے کہ وہ اب کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، اور ہمیں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے کہ کیا ہم بھی کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں۔ اگر کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے اور ہم کشمیر کو اپنا ایک حصہ سمجھتے ہیں، اپنے وجود کا ایک حصہ قرار دینے کے لیے ہم صبح و شام اس کے نعرے لگاتے ہیں، تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان نے جس کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھا، اس نے اس کشمیر کو اپنے ساتھ قائم رکھنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز حربہ استعمال کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس نے جسے اپنا اٹوٹ انگ سمجھا، جب اس نے دیکھا کہ کشمیر کی عوام میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو اس نے زبردستی ان کے اوپر حکمرانی کرنے کے خواب پورے کرنے شروع کر دیے۔ جس کشمیر کو اس نے اپنا اٹوٹ انگ سمجھا، آج وہ اس کشمیر کو ظلم و جبر کے ذریعے، تشدد و بربریت کے ذریعے اپنے ساتھ ملائے رکھنا چاہتا ہے۔ وہ اٹوٹ انگ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے آج سنگینوں کے ذریعے، آج تشدد و بربریت کے ذریعے، آج خون کی ندیاں بہانے کے ذریعے، آج قتل و غارت گری کے ذریعے اس اٹوٹ انگ کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اس راہ پر چل پڑا ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ہم پاکستان کے لوگ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں تو ہم نے اس اپنے حصے کے لیے، ہم نے اپنے وجود کے اس حصے کو آزاد کرانے کے لیے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے کون سی عملی کارروائی کی ہے، سوائے ان کاغذ کی دستاویز کے، سوائے ان قراردادوں کے پاس کرنے کے؟ اس کے سوا ہمارے پاس اور کیا چارہ ہے؟ آپ کی قراردادوں کے کاغذات ان کی سنگینوں کا خون نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کی قراردادیں اور آپ کے نعرے، آپ کے مظاہرے اور آپ کے جذبات ان تڑپتے ہوئے لاشوں کے لیے کوئی مصیبت نہیں ڈال سکتے۔ آپ کی قراردادیں، آپ کے تمام تر یہ اندازے اور طریقہ کار ان کشمیریوں کے لیے ایک تھوڑا سا پانی کی بوند کا قطرہ بھی ثابت نہیں ہو سکتے۔ آج آپ اس کشمیر کو اپنا اگر اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں، اس کا واحد ذریعہ اور ایک ہی راستہ ہے، آپ اپنی فوجوں کو کشمیر میں داخل کر دیجیے۔ اگر انڈیا کشمیر میں اپنی طرف سے آزاد کر سکتے، جناب والا، اس مسئلہ کے حل کے لیے سب سے پہلے تمام سفارت خانوں سے، جیسے قاضی صاحب نے فرمایا، صرف اتنا نہیں بلکہ ہم آپ کے سامنے پیشکش کرتے ہیں، آپ جج علماء کرام اور اسی طرح جو کشمیر کے مسئلے میں پوری دلچسپی رکھتے ہیں اور معلومات رکھتے ہیں، ایسے لوگوں پر مشتمل کمیٹیاں تشکیل دیں جو آپ کے ملک کے نمائندگی کی حیثیت سے بیرون ممالک میں جا کر سفارت خانوں کے تھرو باقی ممالک اور بالخصوص اسلامی ممالک کے سامنے کشمیر کی حالت دار کو بیان کر سکیں اور آپ کے موقف کی وضاحت کر سکیں، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے مسئلہ کے ایک حل یہ بھی ہے کہ تمام اسلامی
ممالک کو اس بات پر آمادہ کیا جا سکے کہ جس انڈیا نے کشمیر میں ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، جو انڈیا کشمیر کے مسلمانوں کا خون پانی سے سستا سمجھ کے بہا رہا ہے، اسلامی ممالک کو اس بات پر آمادہ کرے، وہ اس انڈیا اور ہندوستان کے اقتصادی بائیکاٹ کرے، وہ انڈیا کے بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرے کہ جتنے انڈین ہمارے ملکوں میں آئے ہوئے ہیں ہم سب کو نکال باہر کریں گے، واپس بھیج دیں گے، انڈیا کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں رکھا جائے گا۔ اگر عالم اسلام انڈیا کو اقتصادی بائیکاٹ کی دھمکی دے ڈالے تو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک دن میں انڈیا کی فوجیں کشمیر سے باہر نکل جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ کوئی عالم اسلام کو آگاہ کرے، شرط یہ ہے کہ اس مسئلے پر کوئی آواز اٹھا کر عالم اسلام کو اس کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے قدم اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو میں بھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے ملک کی ان جماعتوں کو، ان غیور مسلمانوں کو، ان نوجوانوں کو اتنی اجازت تو دے دیں کہ وہ کشمیر میں جا کر علم و جہاد کو بلند کریں اور اپنے مظلوم مسلمانوں کے تعاون کے لیے قدم آگے بڑھا سکیں۔ جناب والا، آج کشمیر کون سا ظلم اس کشمیر کی سرزمین پر نہیں ہو پا رہا، یہاں تک کہ اس کشمیر کے ظلم و جبر سے اخبارات بھرے پڑے ہوئے ہیں، اور سب باتوں کو چھوڑ کر سرے دست اس بات کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، اور بلکہ آج ہی انڈیا کے سفیر کو بلا کر یہ وارننگ دی جائے کہ درگاہ حضرت بل کا محاصرہ فوری طور پہ ختم کر دیا جائے۔ اگر وہ اس بات پہ ضد کرے، ٹال مٹول کی پالیسی سے کام لے، آخر آپ کے لیے کون سی رکاوٹ ہے، آپ کے راستے میں کون سی حال ہے جو آپ کو کشمیر کے مسلمانوں کے پاس جانے نہیں دیتی، جبکہ ظلم و جبر کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، جبکہ درگاہ حضرت بل کا محاصرہ ہو چکا ہے، اور درگاہ میں جو لوگ عبادت کے لیے داخل ہوئے تھے آج موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ کشمیر کی سرزمین سرسبز و شاداب سرزمین، کشمیر کی سرزمین جنت نظیر سرزمین خون مسلم سے رنگین ہو چکی ہے، اور ہم ہیں کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، ہم ہیں کہ ایک قرارداد کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ جن کشمیری، جن ہندو ظالموں کے نزدیک اقوام متحدہ کی قرارداد کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میرا سوال یہ ہے کہ 3-4 دن کی ڈسکس کے بعد جو قرارداد آپ پاس کریں گے اس کی کیا ویلیو ہوگی؟ ان کشمیری لوگوں نے سب سے پہلے میں کشمیر کی صورتحال اور اس مسئلے پر پورے موقف آپ حضرات کے علم میں لانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ کشمیر 84,421 میل مربع میل پر مشتمل اس رقبے کا نام ہے جو جموں لداخ، وادی کشمیر، آزاد کشمیر، شمالی علاقہ جات بلتستان پر مشتمل ہے۔ کشمیر 1,20,20,00,000 آبادی پر مشتمل اس رقبے کا نام ہے جس رقبے میں آپ کے مسلمان لاکھوں کروڑ کی تعداد میں بستے ہیں۔ کشمیر اس علاقے کا نام ہے جس علاقے کے بارے میں اقوام متحدہ اپنی قرارداد میں یہ کہہ چکا ہے کہ اس عوام کو یہ فیصلہ دے دیا جائے، اختیار دیا جائے کہ تم پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہو یا انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہو۔ لیکن آج اس کشمیر کو تقسیم کرنے کی شرمناک اور اس کشمیر کے حصے بکھرے کرنے کی کارروائیوں پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ ہمارے نادان دوست، ہمارے ناعلم، ہمارے تحقیقات اور کشمیر کی حالت ذات سے نابلد لوگ اور حکمران آج کشمیر کی جغرافیائی صورتحال کو نہ سمجھتے ہوئے امریکہ کے دیے ہوئے امریکہ کی طرف سے ٹھوسے جانے والے اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اور یہ طے پا رہے ہیں جموں اور لداخ اس کو تو انڈیا کے سپرد کر دیا جائے، وادی کو اپنا حق خود دے دیا جائے تو آزاد ہو جائے، اور آزاد کشمیر کو اور بلتستان کو پاکستان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ ایسا کوئی منصوبہ جو اسرائیل کی مانند امریکہ آپ کے بر صغیر میں آپ پر ملک پاکستان سمیت دنیا کو کونے کونے میں صحابہ اور اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کیا۔
مشن حق نواز کو نہ چھوڑا۔ ظلم و ستم کو ہنس کر برداشت کرنے کی بنا پر آپ جیل استقامت کہا گیا۔ مولانا اعظم تارک کو دینی خدمات۔ مولانا اعظم تارک نے جامع مسجد حق نواز شہید میں خطابت کے ذریعے دین حق کی دعوت کا کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جن جن آیات صحابہ کا تذکرہ کیا، ان آیات پر موجودہ آیات صحابہ تفسیر کا آغاز کیا، پرچار پارے ہی مکمل کیے اور حالق حقیقی سے جا ملے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسلامی بازار کا قیام کیا۔ کاروان ناموس صحابہ کے عنوان پر درس کا صادق آباد سے اسلام آباد تک انعقاد کیا، جس میں مولانا اعظم تارک نے 1 ماہ کے اندر یہ دورہ مکمل کیا۔ کاروان درس قرآن کا اٹک سے رحیم یار خان کا آغاز کیا گیا، جو کہ مولانا اعظم تارک نے 1 ہی ماہ میں مکمل کیا۔ افغانستان کے حوالے سے پنجاب خصوصاً اسلام آباد میں مؤثر ترین تحریک کا آغاز کیا۔ ناموس صحابہ بل پیش کیا، سودی نظام کے خاتمے کے لیے نواز شریف سے مطالبہ کیا اور نواز شریف نے وعدہ کیا پر وہ وعدے سے مکر گئے، جو مولانا اور نواز شریف کے آپس میں اختلاف کا بنیادی وجہ بنی۔ مختلف دینی عقائد و نظریات اہل سنت پر تحریر فرمائی۔ شریعت بل اور تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کرنا۔ تبدیلی نصاب کے وقت تبدیلی نصاب کی فائل اس وقت کے وزیر تعلیم زبیدہ جلال کے ہاتھوں سے چھین کر اسمبلی کے اندر پھاڑ دی اور جرت مندانہ انداز میں کہا کہ تعلیمی نصاب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ و اہل بیت کا ذکر کسی صورت ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مولانا اعظم تارک کے اوپر کتنے قاتلانہ حملے ہوئے۔ مولانا اعظم تارک کے اوپر کل 12 قاتلانہ حملے کیے گئے۔ بیرونی دورے امریکہ، برطانیہ، جاپان، ساؤتھ افریقہ، فرانس، جرمنی، سعودی عربیہ کے علاوہ ان تمام ممالک کے دورے کیے گئے۔ صحابہ و اہل سنت کو دنیا کے کونے کونے اجاگر کیا، دشمن اسلام کو بے نقاب کیا اور 6 اکتوبر 2003 بروز سوموار قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے اسلام آباد پہنچے۔ گولڈا موڑ ٹول پلازا کے مقام پر توتاک لگائے بیٹھے دشمن نے اندھا دھند فائرنگ کر دی اور آپ سمیت گارڈوں کو نکلنے کا موقع ہی نہ ملا اور آپ اپنے ڈرائیور اصغر علی، 3 گن مین قاری ضیاء الرحمن، محمد اسرار عرف عثمان، محمد ممتاز فوجی سمیت شہادت کا جام نوش فرماتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلام آباد میں ان کا جنازہ رات 8 بجے کے قریب شہداء کے جسد خاکی کو اسلام آباد کے معروف مسجد لال مسجد میں لایا گیا۔ 7 اکتوبر کی صبح 8 بجے شہداء کے جسد خاکی کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لایا گیا۔ کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ علامہ مسعود الرحمان عثمانی، پیر طریقت پیر سید عزیز الرحمان ہزاروی خطاب فرمایا اور پیر طریقت پیر سید عزیز الرحمان ہزاروی نے اعظم تارک سمیت شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز میں کارکنان تا حد نگاہ ٹھاٹھے مارتے عوامی سمندر نے شرکت کی۔ اس کے بعد مولانا شہید کا جسد خاکی ایمبولینس کے ذریعے شکرپڑیاں ہیلی پیڈ لایا گیا، جبکہ دیگر شہداء کی نعشیں اپنے اپنے علاقوں میں روانہ کر دی گئی۔ جنگ میں امن مولانا اعظم تارک شہید کے جنازہ تقریباً 10 بجے کے قریب ماہیرہ گراؤنڈ جنگ میں اتارا، جہاں علامہ علی شیر حیدری نے اپنے لاکھوں کارکنان سمیت موجود تھے۔ ڈاکٹر خالد حسین، ڈاکٹر خالد نواز فاروقی، شیخ خاکم علی ہیلی کاپٹر میں ساتھ تشریف لائے۔ مولانا کا جسد خاکی مسجد حق نواز شہید میں لایا گیا، جہاں کارکنان نے اپنے شہید قائد کا دیدار کیا۔ اس کے بعد گھر لایا گیا، پھر گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول جنگ میں نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ کے موقع پر علامہ علی شیر حیدری، منظور احمد چنیوٹی، مسعود الرحمان عثمانی، شفیق الرحمان درخواستی، خلیل احمد، مولانا عالم طارق اور مولانا احمد لدھیانوی سمیت اعظم تارک شہید کے بیٹے محمد معاویہ اعظم نے خطابات کیے اور شہید کو خراج تحسین پیش کیا اور علامہ علی شیر حیدری نے نماز جنازہ پڑھائی اور سپرد خاک کیا گیا۔ اس موقع پر ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر چہرہ افسردہ و غمگین تھا۔ جرنیل اہل سنت مولانا اعظم تارک شہید کا بیٹا، جرنیل اہل سنت مولانا اعظم تارک شہید کا بیٹا MPA جنگ مولانا معاویہ اعظم اپنے باپ کے نقش قدم پر عمل پیرا ہے، جو جیلوں میں جا کر ہتکڑیاں اور بیڑیاں پہن کر ممبر و محراب سے لے کر اسمبلی تک ملک کے کونے کونے سمیت بیرونی ممالک میں بھی مشن حق نواز کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ 2 دن کی زندگی پہ اتنا اچھل اچھل کے چل، رستہ ہے
چل سنبھل کے چل کسے رہنا نہیں اس دنیا تے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے باویں زندگی 900 سال ہوے ایک روز جدائی جدائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے باویں زندگی 1000 سال ہوے ایک روز جدائی جدائی ہے او کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت نبیانو تیری میری کیا حیثیت ہے نہیں چھوڑیا موت نبیانو اوہی رحلت کر گئے دنیا تو اوہی رحلت کر گئے دنیا تو جگلئی کائنات سجائی ہے جس رہنا نہیں اس دنیا تیرے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا نہیں اس دوری رحلت کر گئے دنیا تو جگلئی کائنات سجائی ہے جسے رہنا نہیں اس دنیا تو اے دنیا یار پرائی اس موت نے کئی گھر سن کیتے اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چھڈیاں اس موت نے کئی گھر سن کیتے برباد حویلیاں کر چھڈیاں ہویاں خالی ماڑیاں تے بنگلے ان کیتی موت صفائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا ماں باپ تو بچڑے کھس لیں گے اولاد نو موت یتیم کرے ماں باپ تو بچڑے کھس لیں گے اولاد نو موت یتیم کرے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے یاراں تو یار نہ کھیڑ دیندی بھیڑا تو کھس لے بھائی اے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے اے دنیا یار پرائی اے کسے رہنا نہیں اس دنیا اس موت نے تخت تو لا کے اس موت نے تخت تو لا کے شانو تختادار کتا اس موت نے تخت تو لا کے شانو تختادار کتا کر فخر نہ دولت شاہیدہ کر فخر نہ دولت شاہیدہ اتفقت خدا دی شاہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں بننا رکھ پیار نہ اتنا دنیا دا جس تیرے نال نہیں بننا اتے کم آسن اونے کیا ہے اتے کم آسن اونے کیا ہے نہیں عملہ باج رہائی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی ہے کسے رہنا بندہ بنتے رب دی بندگی کر بندہ بنتے رب دی بندہ بنتے رب دی بندگی کر ہر حکم خدا تے سیس نوا بنتے رب دی بندگی کر ہر حکم خدا تے سیس نوا من ہر فرمان محمد دا گمراہی ہے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے دنیا یار پرائی پنج وقت نماز دیا بن رکھ روزے رب نو راضی کر پنج وقت نماز دیا بن رکھ روزے رب نو راضی کر تو ڈھل ون دین دے سانچے وچ
تو ڈھل ونجدی